خدائی قدوس کا جس نے آپ جیسے خوبصورت لوگوں کے درمیان لے کر آیا، اور یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ پاسٹر روبن کے ساتھ مل کر آج کی عبادت آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور یہ خدا کا فضل مجھ پر ہی نہیں وہ ہم سب پر ہوا۔ ابھی پاسٹر روبن صاحب نے جب بیٹی کی شادی تھی تو پچھلے دنوں مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب سوری آپ مجھے یاد نہیں رہا، آپ نے ہمیں کہا کہ کسی دن آئیں کلام سنائیں۔ میں نے کہا سر آپ حکم کریں، جب کہیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج کا یہ دن مقرر تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی تھوڑی دیر کے لیے منادی کر سکتا ہوں، اور میں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے، اپنے چرچ کی طرف سے، اپنی کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو پیار بھرا سلام کہتا ہوں۔ اور میں نے کہا تھا کہ میں نے نا ادھر جانا ہے تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب جائے، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور خدا آپ کے وسیلہ اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ تو یہ شکر گزاری ہے کہ خدا نے مجھے اس لائن سمجھا ہے، میں بھائی شکیل کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ بڑی نفیس قسم کے شخص ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ منہ پر ہے تو اس لیے تعریف کر رہا ہوں۔ یہ 17 سال سے ہمارا 17 سے 18 سال ہوتا ہے، 18 سال ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک پیار بھرا رشتہ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ کبھی یہ تھوڑا سے گرم مزاج ہے، کبھی کبھی گرم ہو جاتے ہیں، مگر میں اس کو سمجھ گیا ان کو، اور کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا گرم طریقے سے بولتا، پھر یہ کہتے ہیں نہیں یار اب ہم ایک ہی ہے یار، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں خدا نے واقعی عزت دی ہوئی ہے، اور آج بھی کافی گہما گہمی رہی، کافی دفتر میں بڑا شور شرابہ رہا، اور ان کی کمی محسوس ہوئی کہ یہ ساتھ ہوتے نا مجھے پھر نا ایک پیچھے سے نا سپورٹ رہتی ہے، جو مجھے آگے پش اپ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے خدا کا شکر ہے۔ چلیے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں۔ میں رات کو صبح 3 بجے 4 بجے دعا کر رہا تھا، تو میں نے کہا خدا مجھے کلام دے، کیونکہ میں نے تو کلام میں نے شکیل بھائی سے پوچھا یار کیا آپ کا کس ٹاپک پہ آپ دعا کرتے، کیا آپ کا ادھر مضمون ہے، کیا ہے؟ کہتے یار ہم نے تو ویسے بیداری کے لیے اور شکر گزاری کے لیے گھر میں دعا شروع کی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں نا شکر گزاری کے حوالہ سے کلام سناتا ہوں، اور میں رات کو شکر گزاری کا سارا تیار کیا، مگر صبح جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے میرے ذہن میں ڈالا کہ نجات کے بارے میں بتا، اور میری کوئی تیاری نہیں تھی، تو میں جب دفتر سے واپس آیا شام کو آیا تو میں نے پھر یہ تھوڑا سا کلام کا حصہ دیکھا۔ چلیے ہم لکھا ہے مضمون جو ہے، ٹائٹل جو ہے وسیلہ نجات یسوع المسیح، وسیلہ نجات یسوع المسیح۔ چلے ہم کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت، یہ آیت چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب کو ہی تقریباً آتی ہے۔ جی فاصل صاحب آپ صاحب اس کو تلاوت کریں، 4 باب کی 12 آیت۔ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے اور کتاب مقدس میں سے دیکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جو ہمیں نجات دے سکے، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے۔ اب نجات جو ہے یہ ہے کیا؟ نجات کا مطلب ہے چھٹکارا، نجات، رہائی اور گناہوں سے معافی۔ جو شخص روئے زمین پر ہے
اور جو اب تک ہے ان سب نے گناہ کیا. لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب باغ عدن میں ہوا اور آدم سے گناہ ہوا تو کیا ہوا؟ جدائی آئی، گیپ آ گیا، لوگ خدا سے دور ہو گئے. اور جو گناہ تھا، گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اور موت کا مطلب ہے جدائی، سیپریشن، علیحدگی. وہ خدا سے انسان علیحدہ ہو گیا. اور لکھا ہے کہ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. پہلے وہ کیا تھے؟ ایک دوسرے سے شرماتے نہیں تھے. جب گناہ آیا تو پھر کیا ہوا؟ آنکھیں کھل گئی اور پھر کیا ہوا؟ انسان ننگا ہو گیا. اب خدا نے پھر بھی انسان کو، لکھا ہے کہ اسے چھوڑا نہیں. خدا کی محبت ہمیشہ بنی آدم کے ساتھ ساتھ رہی ہے. خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن سے نکال کر، آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں، باغ عدن سے نکال کر باغ کے مشرق میں رکھا. اور لکھا ہے کہ وہاں اس کے لیے کیا کیا ہے؟ وہاں ان کے لیے جانور ذبح کیے ہیں اور ان کا کفارہ دیا ہے تاکہ ان کے گناہ جو ہے ان کا ڈھانکا جائے، ان کا ننگا پن جو ہے وہ ڈھانک دیا جائے. اور خدا نے جانور ذبح کر کے ان کی کھال کے کرتے سی کر انہیں پہنائے اور ان کے ننگے پن کو جو ظاہری تھا وہ ڈھانک دیا. لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زمانہ میں، عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زمانہ میں کیا کیا ہے؟ حصہ با حصہ. بلکہ لکھا ہے خدا باپ نے ہمارے باپ دادا سے حصہ با حصہ، طرح با طرح کیا کیا ہے؟ خدا آپ نے کیا معرفت کلام کیا ہے، نبیوں کی معرفت. لکھا ہے کہ اس زمانہ کے آخر میں اپنے اکلوتے بیٹے کی معرفت کلام کیا. لکھا ہے کہ سب چیزوں کا وارث اسے ٹھہرا دیا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور لکھا ہے کہ معلم بھی اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئے. وہ اپنے ہی منہ کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا اور گنہگاروں کے گناہ کو دھو کر کیا کیا ہے؟ عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، جہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. کیوں؟ کیونکہ گناہ تھا، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے موت کی طرف لے جاتا ہے. اور لکھا ہے متی رسول کی انجیل جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہلے باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا. تو اس کا نام یسوع رکھنا. کیوں رکھنا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے، اس کا مطلب ہے کہ جو رسول پالوس رسول اور رسولوں کے اعمال میں لکھا گیا ہے کہ کیا کہتا؟ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. یہ وہی نام ہے جس کا آ کر آسمانوں سے فرشتے آ کر گواہی دیتے ہیں کہ اس کے بیٹا ہوگا. تم اس کا نام کیا رکھنا؟ مریم سے کہہ رہے ہیں، مقدسہ مریم سے یہ فرشتہ آ کر آسمانوں سے کہتا ہے، جبرائیل فرشتہ کہتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، وہی ان کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہ تھی، اور ہماری مخلصی، ہمارا چھٹکارا، ہمارا بچایا جانا بغیر خون کے نہیں ہوا، اور ہمارا نجات جو ہے وہ بغیر خون کے نہیں ہوئی. اور خون کس کا؟ بیلوں بکروں کا نہیں. لکھا ہے کہ ہماری مخلصی بیلوں بکروں کے خون سے نہیں بلکہ برا کے بیش قیمت لہو سے ہے. پترس رسول لکھتا ہے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بیلوں بکروں کے خون سے نہیں ہوئی، بلکہ برا کے بے عیب اور پاک اور بیش قیمت اور بے داغ قیمتی لہو سے ہوئی ہے. اور وہ لہو آپ کے اور میرے یسوع نے دیا ہے، جس نے صلیب پر جان دے کر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور کوئی ہمیں نام نہیں بخشا گیا. نام یہی ہے جو
क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है। जो कोई उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करेगा वो नजात पाएगा, जो उसको अपना मालिक मान लेगा, क्योंकि उसने मेरे और आपके गुनाहों का भारी बोझ उठाकर उस सलीब पर चढ़ गया। और यशायाह 53 बाब में लिखा है कि उसका चेहरा बनी आदम से ज्यादा और उसका बदन हर बशर से ज्यादा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? उस पर मार पड़ी। क्यों? मेरे और आपके गुनाहों के लिए। लिखा है कि उस पर हमारी बदकिरदारियां लाद दी गई। वो रंज का आशना मर्द गमनाक था और हम उससे रुपोश थे। हमने बाप का मारा और कूटा हुआ समझा, इसलिए उस पर हमारी बदकिरदारियां लाद दी गई। वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया, उसकी कब्र भी गुनहगारों में ठहराई गई, क्योंकि मैं और आप उस सजा से, उस दुख से, उस लानत से बच जाए जो हमारे लिए लिखी गई थी। लिखा है, तुलसियों के खत में लिखा है कि वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ लिखी गई थी, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ लिखी गई थी, यीशु मसीह ने उसे कीलों के साथ जड़कर अपने खून से सामने से हटा दिया, मिटा दिया। अब मैं और आप गुनहगार नहीं है। आमीन। क्या है हम नजात है, हम खून से खरीदे गए हैं। मेरे और आपकी कीमत किससे दी है? यीशु मसीह ने सलीब पर, ताकि आइंदा से हम गुनहगार ना रहे, बल्कि हम नजात पाकर यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ होकर उसके खुदा बाप के बेटे और बेटियां हो जाएं। यूहन्ना 1 बाब में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन सबको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। किनको? मुझे और आपको, जितनों ने उसे कबूल किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है 3:16 में, यूहन्ना में क्या लिखा है? आती है 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की। किस पर ईमान लाए? और हमने किस पर ईमान लाकर हम खुदा के फर्जंद बने? आमीन। यहाँ तक क्लियर है? मेरा और आपका कफारा यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। और मेरे अजीजों, उसने, खुदा ने क्या किया है? उसे मालिक और मनजी ठहराकर हमारे दरमियान रखा। और बाइबल मुकद्दस में नजात सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि वसी मजमून है। एक लफ्ज नहीं है नजात। निजात का मतलब छुटकारा नहीं। खुदा यीशु ने, खुदा बाप ने क्यों किया? इसके मानिए, इसकी इस्लाह है कि उसका मतलब है कि वो काम खुदा ने किया और अब भी कर रहा है। कौन सा काम? निजात का काम अब भी कर रहा है। जब से यीशु मसीह ने कफारा दिया तब से लेकर अब तक निजात का काम जारी है, और जब तक ये जहां कायम है निजात का काम जारी रहेगा। निजात का काम कभी भी माकूफ नहीं होगा। कफारे हो गए हैं, कुर्बानियां दे दी गई हैं। हम बैलों, बकरों, मेंढों, छतरों के खून के लिए खुदा कदूस का शुक्रिया अदा करते हैं कि लाखों, करोड़ों, अरबों बैलों, बकरे खुदा इंसान के गुनाह की माफी के लिए दे दिए गए, मगर वो हमारे गुनाह को ढांकते तो थे। जैसे ये एक पेन है, अगर मैं इसे नीचे छुपा दूं तो इस पेन की जो हकीकत है, जो इसका वजूद है, वो इस किताब के नीचे है। ये आंखों से तो ओझल हो गए हैं, ढांक दिए गए हैं, मगर ये मौजूद है। ऐसे ही हमारे गुनाह थे। वो कफारा तो दिया जाता था बैलों, बकरों के खून से, मगर हमारे गुनाह की हकीकत जो थी, वजूद जो था, वो मौजूद था। और उसको मिटाने के लिए एक बेऐब और पाक और बेशकीमत बर्रा के बेशकीमत लहू की जरूरत थी, और वो लहू यीशु मसीह। खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटा हमें बख्शा है ताकि वो अपना कफारा खून से कफारा दे, हमारा फिदिया दे, हमारे गुनाहों की कीमत देकर उसने हमें क्या किया है? खरीद लिया है,
لکھا ہے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے، خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے، تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ کس سے؟ قیمت سے۔ کیا قیمت دی گئی ہے؟ یسوع مسیح نے اپنا لہو دیا ہے، کسی بیل اور بکرے کا نہیں، اپنا خون۔ ہم بیش قیمت لہو سے خریدے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اب تم اپنے نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان بدنوں کی قیمت۔ یہ پین جب میں نے شاپ سے لیا تو یہ پین پہلے کس کا تھا؟ شاپ کیپر کا تھا۔ جب میں نے اس کی قیمت دے دی تو کس کا ہوا؟ اب یہ میرا ہے، کیونکہ میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ ایسے ہی میری اور آپ کی یسوع نے قیمت ادا کی ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ تو پھر ان جسموں سے کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کریے، جھوٹ بولیں، غم کریں، دکھ کریں، بدی کریں، زناکاری کریں، حرام کاری کریں، لالچ حسد کریں، برے کام کریں، گندی باتیں منہ سے کہیں۔ بدن تو خدا کا ہے، بدن سے تو جس نے قیمت ادا کی اس کا ہے، تو پھر اس بدن سے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا جلال کریں۔ یہ بدن خدا کا ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے خدا کی۔ میرے عزیزو، آپ کی قیمت خدا نے دی ہے، وسیلہ یسوع ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم پیغمبروں کے لیے، رسولوں کے لیے، پادریوں کے لیے، بڑے بڑے بشپ صاحبان کے لیے شکر گزار ہیں، مگر وسیلہ نجات یسوع مسیح ہے۔ ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے پرچارک ہو سکتے ہیں، ہم اس کے خدمت گزار ہیں۔ نجات صرف یسوع کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بپتسمہ لے لیتے ہیں ہم نجات پا جاتے ہیں۔ بپتسمہ سے نجات نہیں ہے۔ بپتسمہ آپ کو مقدسوں کی جماعت میں شامل کر سکتا ہے، کیوں سر جی؟ گناہ سے علیحدہ کر کر آپ کو مقدسوں کی جماعت میں لے آئے گا، مگر نجات یسوع کے خون سے، نجات یسوع دے گا۔ جب تک آپ کے اندر یسوع نہیں آئے گا، نجات نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ جب یسوع آ جائے گا پھر نجات ہے، پھر آپ کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میں اکثر اپنے چرچ میں کہتا ہوں، جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں حالات بدل جاتے ہیں، وہاں بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، وہاں گنہگاروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، وہاں بیمار شفا پا جاتے ہیں، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ شافی ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے اور اس کے خون بہانے سے رہائی پاتے ہیں، وہی ہمارا شافی ہے، کیونکہ اس نے کفارہ دیا ہے۔ جب آج یسوع یہاں ہے تو یہاں بھی حالات خدا بدل دے گا۔ آمین۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یسوع یہاں ہے؟ کون کون سمجھتا ہے؟ ذرا یسوع کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام خدا نے کیا اور اب بھی کر رہا ہے، تاکہ بنی انسان کو گناہ سے، رنج سے، غم سے، بیماریوں سے، موت سے اور بڑی بڑی قوتوں سے خلاصی دلائے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ غم سے نکل آئیں، آپ پریشانیوں سے نکلیں، آپ بیماریوں سے نکل آئیں، کیونکہ آپ کا نجات دہندہ زندہ ہے، جس نے صلیب پر اپنی جان دے کر موت کو، قبر کو، ابلیس کو شکست دے دی ہے، بیماریوں کو شکست دے دی ہے۔ آپ کا خدا فاتح خدا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ اب ہمیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے، تو مجھے پکارے گا، میں تجھے جواب دوں گا اور تیری مصیبت میں سے تجھے چھڑاؤں گا۔ چھڑانے والا، نجات دینے والا صرف اور صرف یسوع المسیح ہے۔ ہاللویہ۔ وہی نجات دے گا، کوئی اور نجات نہیں دے گا۔ آپ جہاں مرضی باتیں، آپ کے اندر اطمینان تب آئے گا جب یسوع آ جائے گا، جب یسوع کا کلام آ جائے گا۔ آپ جتنے مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، دولت کما لیں، آپ کے پاس بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، روپے پیسے کی فراوانی ہو، سب کچھ ہو، آپ کے اندر اطمینان نہیں ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک ٹائم کھایا، دوسرے ٹائم کا آپ کو پتہ نہیں ہے، مگر یسوع اندر ہے تو پھر آپ کے اندر اطمینان ہے، خوشی ہے، آپ کے اندر شادمانی ہے،
آپ کے اندر تندرستی ہے. آمین. کیونکہ آپ کا نجات دہندہ آپ کے ساتھ ہے. آمین. اور میرے عزیزو، انسان اس انداز سے جیے اور زندگی بسر کرے جس طرح اس نے ابتدا میں انہیں خلق کیا تھا. ابتدا میں کیا تھا؟ میں نے ابتدا میں بتایا کہ انسان نے گناہ کیا، مگر اس سے پہلے، گناہ سے پہلے کیا تھا؟ وہ خوش تھا، اس کی خدا کے ساتھ رفاقت تھی، وہ خدا کی برکتوں کا لطف اندوز ہو رہا تھا، اسے انجوائے کر رہا تھا. وہ ساری برکتیں جو عدن میں خدا نے کہا یہ ساری تیرے لیے ہے، اس سارے باغ کے سب درخت تیرے ہیں، سب جانور تیرے ہیں. اس نے سب چیزوں پر بنی آدم کو اختیار بخشا ہوا تھا کہ جاؤ، بڑھو، پھولو اور اس جہاں کو معمور اور محکوم کرو، اس پر حکومت کرو، اس پر اختیار رکھو، کیونکہ وہ خدا کی رفاقت میں تھا. خدا چاہتا ہے کہ اب بھی آپ ویسی زندگی بسر کریں، خدا کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ ہم خدا سے علیحدہ ہو کر کچھ نہیں ہے. کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں اس کے 15 باب میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں اور میرا باپ باغبان ہے، تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو. جب تک ڈالی درخت کے اندر، تنے کے اندر پیوست رہتی ہے، جڑی رہتی ہے، وہ پھل لاتی ہے، اور جب وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے، اور لوگ اسے اکٹھا کر کر آگ میں ڈال دیتے ہیں. خدا کے ساتھ جڑے رہے. آپ کا نجات دہندہ یسوع المسیح ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے نجات کون دے سکتا ہے؟ سوال ہے، نجات سچی کون دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے وہ جو خود پاک ہو، وہ جو خود پاک ہو اور جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو. نجات دہندہ بننا یہ کام نہیں کرتا. بڑے بڑے نجات دہندہ کہتے سی موسیٰ بھی نجات دہندہ تھا، وہ بھی اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے ملک مصر سے نکال لے آیا تھا. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، مگر وہ دنیاوی نجات دے سکتے، پھر بھی لوگ اسے ملامت ہی کرتے رہے. ہمیں اس نجات دہندہ کی ضرورت تھی جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں. نجات وہ دے سکتا ہے جو پاک ہے، نجات وہ دے سکتا ہے جو خدا کا بیٹا ہے، نجات وہ دے سکتا ہے جو آسمانوں سے اترا ہے، نجات وہ دے سکتا ہے جو جس نے صلیب پر جان دی ہے. لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. نجات وہی دے سکتا ہے جو میرا اور آپ کا یسوع ہے. نجات وہ دے سکتا ہے جو شافی ہے. شافی کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح زنا میں پکڑی گئی عورت کو جب لوگ اسے سنسار کرنے لگے، پتھر اٹھائے ہوئے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے. لکھا ہے کہ جب کوئی ایسی عورت پکڑی جاتی اور اسے لکھا تھا شریعت کے مطابق پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے، چوک میں لے جاؤ اور انہیں پتھر مار کے مار دیا جائے. اور جب وہاں یسوع آیا اور وہ یسوع کے پاس اس عورت کو لے گئے، انہوں نے پھنسانا تھا، یسوع چلا رہے تھے کہ یسوع کسی طریقے نہ پھنسا دیا. انہوں نے کہا دسو، انہوں نے کہا استاد دس یہ دن ان کی کیتا جائے. تب یسوع نیچے بیٹھ گیا اور انگلی سے لکھنا شروع کر دیا، اور ہر شخص، اس نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی. تو کلام تو ہمیں بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا، جلال خدا کے جلال سے. ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، وہ گناہ جو ماروسی گناہ بن کر ہمارے اندر آیا، اور وہ اس ماروسی گناہ کو مٹانے کے لیے، سب ماروسی گناہوں کو مٹانے کے لیے یسوع مسیح کو آنا پڑا، کیونکہ اس گناہ سے ہمیں چھٹکارا نہیں کرنا، بیلوں بکر کے خون سے نہیں ملتا تھا. اسی لیے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا کہ بھائی جا ان لوگوں کا جا کے کفارہ دے، کیونکہ باپ ہم سے محبت کرتا ہے، مجھے اور آپ سے محبت کرتا ہے. ہم جتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، خدا پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے. اس کی نجات میرے اور آپ کے لیے. لیکن یسوع مسیح نے کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے. یسوع مسیح اسی لیے آیا تھا کہ نجات کا وہ کام پورا کرے. جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو کیا کہا؟ تمام ہوا. اس کا مطلب ہے سارے وہ شریعت
सारे गुनाहों की माफ़ी, नजात का पूरा काम करके यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। उसने कहा बाप मैं अपनी रूह क्या करता हूँ, मेरा तू काम देता ही मैं पूरा कर देता है और मैंने इजाज़त दे मैं तेरे जलाल से दाखिल हो जा। तो बाप ने फिर उसे क्या किया है, लिखा है कि उसे फिर जला दिया। तो वही यीशु दोबारा मुझे और आपको देने के लिए आ रहा है। आमीन आमीन। अब ये औरत पकड़ी गई और यीशु ने उससे कहा कि पहला पत्थर मारो भाई का गुनाह नहीं किया। लिखा है कि सबको अपने अपने गुनाह याद है, छोड़ के चले गए। उन्होंने क्या तेन किसी ने नहीं मारे? क्या नहीं? उन्होंने कहा जा मैं भी तेरे महीने का अपना इंदा दो गुनाह, उसके गुनाह से खुदा ने यीशु से क्या कर दिया, निजात दे दी। यीशु सामरी औरत से पानी मांगता है और वो पानी देता है और उससे भी क्या कहता है कि तू अपने शौहर ला कभी मेरा शौहर ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा तू 5 तक आ चुकी 6वें को तो है वो भी तेरा अपना नहीं है। जब उसे पता चला और लिखा है कि उसने कहा कि उसने गांव में जाकर अपना घड़े का वो जो बड़े बड़े फलसफादान जो बड़े बड़े बाइबल के टीचर हैं वो कहते हैं कि वो उसके गुनाह का घड़ा था, उसने वही फोड़ा और भाग गई। और हिस्ट्री बताती है कि इस औरत ने बाइबल में नहीं लिखा हुआ मगर इस औरत ने इतना काम किया और इसके बच्चों ने कि इसने तहलका मचा दिया उन इलाकों में। इसने बाद में और इस औरत का इसके बच्चे इसका उन्होंने एक बड़ा चर्च बनाया, कलीसिया कायम की इसी औरत ने, सामरी औरत ने। इसकी बैकग्राउंड जब पता चलता है ना तो कहते हैं कि इसने बड़ा काम किया। इसने इवेंजलिज्म तो उधर से शुरू कर दी। क्यों सर जी? गांव में जाकर क्या किया है, शहर में अपने जाके इलाके में जाकर उसने कहा मुझे क्रिस्तुस मिल गया है। उसने मेरे सारे काम जाहिर कर दिए हैं। उन्हें पता नहीं कि मेरे गुनाह जड़े ऐसे खुदा ने तो पहले ही दस देते थे कि तू भाई तेरा तू 5 और खा चुके 6वां भी तेरा अपना नहीं है क्योंकि तू किसी गैर मर्द के साथ रहती है। और जब उसे इतना पता चला वो भाग निकली। उसने शहर